بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پتہ معلوم کہ تُہۍ سٲری چھِو الحمدللہ روزدار. اللہ تعالیٰ چھُ قرآن عظیمس میں ارشاد فرماوان کہ مےٚ ہسا کرِ روز دٔری کٔر مےٚ تِتھَے پٲٹھۍ تۄہہِ پٮ۪ٹھ فرض یِتھ پٲٹھۍ مےٚ سٲبِق. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ معلوم کہ تُہۍ سٲری چھِو الحمدللہ روزدار. تو اللہ تعالیٰ چھُ قرآن عظیمس میں ارشاد فرماوان کہ مےٚ ہسا کرِ روز دٔری کٔر مےٚ تِتھَے پٲٹھۍ تۄہہِ پٮ۪ٹھ فرض یِتھ پٲٹھۍ مےٚ سٲبقہٕ اُمتن پٮ۪ٹھ تہِ آسہٕ روزٕ فرض کٔرمٕتۍ. اس لیے چھُ دۄن چیٖزن ہُنٛد سنگم. اولن کہ یتھ أسۍ وَنان چھِ روزٕ تھاونہِ رک جانا کسی بھی شے سے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہ کرے اور ہر اس چیز کی طرف بڑھ جانا جسے وہ پسند کرتا ہے. عرفاً نزدیک شادزی مانا روزہ کھانے پینے سے دور رہنے کا ہی نام نہیں بلکہ روزہ ہر وہ شے جو تیرے لیے تیرا محبوب رکھے اس شے کو اس کے طرف بڑھ جانا اور جس سے وہ منع کرے اور اسے پسند نہ ہو اس سے رک جانا. اس سنگم کو روزہ کہتے ہیں, صائم کہتے ہیں, بچنا کہتے ہیں. تو مختصر سی بات پچھلے مضمون میں پچھلے مجلس میں ہم نے ایک خاص بات پر آپ کی توجہ مرکوز کرائی تھی. وہ کیا تھا؟ جی بولیے, جو اس مجلس میں تھا اگر کوئی یاد دلائیں. جی ہاں, تو کس طریقے سے انسان تصدیق قلب کر لیتا. تو میں نے قلب کے دائرے بنائے تھے اور قلب کہتے ہیں کس کو ہے اس بارے میں آپ کو کہا تھا. تو اس سارے مضمون سے ہم نے یہ اخذ کیا تھا کہ جس طریقے سے کوئی شے دوسرے شے کی تصدیق نہ کرے تب تک اس شے کے وجود کو ثابت کرنا یا اس کو مان لینا یا اس شے کو اس شے کی حیثیت اور کیفیت کے ساتھ بیان کرنا یا کسی کے سامنے سنانا, سمجھانا یا دکھانا جس کے لیے تصورات کی آنکھیں ضروری ہوتی ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ چونکہ 5 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم کسی بھی شے کا احاطہ کر لیتے ہیں. پہلی شے یہ ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی چیز دکھائی جائے, آنکھیں کھلی ہو اور روح زندہ ہو اور جسم کام کرنے والا ہو اور انسان کے سامنے کوئی شے دکھائی گئی. سمجھ گئے میری بات کو؟ جیسے میں نے اس موبائل کو دکھایا اور آپ کے ہاں تصور آ گیا, میں نے اس خاتم مہر کو دکھایا, آپ کو تصدیق ہو گیا. تسبیح کو دکھائی, آپ نے آنکھوں سے دیکھی, اس کے تصور کو دل میں لیا اور دل نے کہا, جو جس نے بتایا کہ تسبیح ہے, بتایا بھی نہیں, دکھایا صرف, آنکھوں نے دیکھا, دماغ نے سمجھا, مانا اور دل نے اس کی تصدیق کر لی. سمجھ گئے میری بات کو؟ اور اسی طریقے سے اگر آنکھیں نہ ہوں, سمجھ گئے میری بات کو, یا اس قابل آنکھیں نہ ہوں کہ وہ اس شے کو دیکھ پائے, یا انسان کو ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک آسمان سے دوسرے آسمان, زمین سے دوسرے زمین کے کنارے پر کسی کو کوئی شے متعارف کرانی ہو تو وہ سیدھی سی بات ہے, وہ شے لے کے ادھر جانے سے وہ قاصر ہے, معذور ہے, کیسے لے جائے؟ تو وہ لکھتا ہے اس کے بارے میں. پہلے خط لکھتا تھا, اب تو فون جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اب تو فون میں ویڈیو کال بھی ہے. تو جو شے انسان کو آنکھوں سے دکھے نا, اس کے لیے بھی ایک تصور آتا ہے کہ کانوں سے سن لیا یا پڑھ لیا. اگر پڑھنے والا آدمی ہو, اس نے سن لیا اور اس کے تصورات آ گئی.
ہم نے کہا کہ ایک مہر ہے ہمارے پاس، وہ ہم نے چھپا کے رکھی ہے. آپ میں سے 20 آدمی بیٹھے ہوں گے یا 100 آدمی یا 1000 آدمی دیکھنے والے، مشاہدہ کرنے والے. جو ہی ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ایک مہر ہے، ایک خاتم ہے، عربی میں اس کو خاتم کہتے ہیں، ایک سٹیمپ ہے. اس سٹیمپ کو میں نے جب کہا میرے پاس ایک مہر ہے اور وہ بڑی تصدیق والی مہر ہے، ولایت کی ہے، وہ مہر اصلی ہے، خلافت کی ہے، وہ مہر وہ ہے، یہ ہے. جو ہم نے کہا تو جتنے مہریں آج تک آپ نے دیکھی ہیں، اب ہر کوئی اس تجسس میں لگا ہوگا کہ کیسی مہر ہوگی، اس طریقے کی ہوگی، اس طریقے کی ہوگی، اس طریقے، کیونکہ آپ کے پاس مہر کا تصور پہلے سے ہے. اب آپ کی تلاش ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ مقصد بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ میرے پاس ایک بہت بڑی کتاب ہے. جس کے پاس بڑی کتاب کا تصور اتنا کہ یہ کتاب اتنی ہو سکتی ہے، کسی کے پاس اتنی بڑی، کتنے پاس 100 جلدوں پر منحصر، جو جس جیسے کتب خانے میں گیا ہو اس کے پاس اس کا تصور ویسا ہی آ جائے گا. سمجھ گئے؟ لیکن یہ جو قلب ہے، یہ تصدیق جب کرتا ہے تو یہ کبھی دیکھ کے تصدیق نہیں کرتا ہے. سمجھ گئے میرے پاس؟ اس کے پاس ہے آنکھیں، اس کے پاس کان بھی اپنے ہیں. اس پر میں آپ کو ایک نہیں درجنوں حدیثیں سنا سکتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دل کی آنکھیں ہیں، دل کے کان ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی 3 جگہوں پر قلب کے سننے اور دیکھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. لیکن ایک بات ضروری ہے کہ دل تب ہی سمجھتا ہے، مانتا ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ کہ جب دل کو کوئی شے دکھائی جائے. اب اس کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ہمیں دکھتے نہیں ہیں، کیسے دکھائے اس کو؟ اسی لیے عارفین پہلے انہی آنکھوں کا سہارا لیتے ہیں، انہی کانوں کو اس کا سہارا لیتے ہیں، اسی زبان کا سہارا لیتے ہیں. دل کا ربط اور تال میل، جس کو ہم شر اور نفاق کہتے ہیں، کہ زبان ادھر ہے اور دل ادھر ہے. جو بات دل سے نکلتی ہے زبان اس کی مصدق نہیں ہے، صادق نہیں ہے. جس پر میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو روایت سنائی تھی، اور میں نے آپ کو ایک ولی کامل کے بارے میں ایک قصہ بھی سنایا تھا. یاد ہے آپ کو؟ کس کے بارے میں ایک حکایت سنائی تھی میں نے آپ کو؟ ایک ولی کامل کے بارے میں. ہاں یاد ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم کے بارے میں. یوں ہم جب انسان کوشش کر لیتا ہے، کر بھی لے، کتنی بھی کوشش کر لے کہ جو بات آپ نے کہی کہ اس کو میں دل سے مانوں، لیکن جب وہ بات کہنے والا آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو 5 مصدقہ اشیاء جو تمہارے وجود کے تھے وہ اس کے نکلنے کے ساتھ ہی گل ہو گئے، ختم ہو گئے. اب جو ہی وہ نکل گیا، آپ اس کے نکلنے کے بعد ایک تجسس میں، ایک تحقق میں اپنے ذہن کے ساتھ لگ گئی. کیا جو اس نے کہا ہے سچ ہے؟ کیسے ہوگا؟ کس طرح کا ہوگا؟ جب تک وہ بتانے والا، وہ مخبر تمہارے سامنے تھا، اس کی صداقت پر آپ نے یقین تو کر لیا، وہ جانا. جب وہ نکل گیا تو آپ اس کے تلاش میں فکری اعتبار سے لگ گئی. سمجھ گئے میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ وہ فکری اعتبار سے تلاش میں کسی کے پیچھے لگنا. عرفا کے ہاں یہ بھی ایک مخالفت ہے، جو مخالفت تصدیق کی ہے، صداقت کی مخالفت ہے. اور صداقت کی برتری کب دل میں آ جاتی ہے؟ کہ جب انسان اس حد تک صادق اور امین کسی کو سمجھے کہ ہمارے ہاں درسوں میں یہ کہ ایک درویش جا رہا تھا تو 2 دوستوں نے آپس میں شرارت کرنے کی سوجی. انہوں نے فیصلہ کر لیا چلو اس درویش کو، آج ایک عارف کو، اس کو ڈراتے ہیں. یہ بھی ہمارے سلسلے کا ایک بڑا بزرگ ہے، تو اس کو ڈراتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اچھا وہ اللہ اللہ کرتے جا رہا تھا تو وہ ان میں سے ایک دیوار پہ چڑھ گیا. کیا کشیر پہ دوست سے ونن، تو اس دیوار پہ چڑھ گیا. تو اس نے جو جا رہا تھا، نظریں جھکی ہوئی اس درویش کی، اس عارف کی.
تو جو شرارت کرنے والا تھا اس نے دوست کے ساتھ مل کے پروگرام بنایا، چلو آج شرارت کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اس کی حرارت ایمان اور تقوی قلبی کتنی ہے. اور یہ کہتا ہے کہ خدا سے ہی خوف کھانا چاہیے، کسی اور شے سے نہیں. اور دیوار پہ چڑھ گیا اور دیوار پر اس نے شرارت کی زبان کھولی اور اس نے کہا، اس کا نام لے کے کہا، حضرت دیوار پیچھے دوڑ رہا ہے. اور وہ جو عارف تھا وہ بھاگنے لگا. وہ 100 قدم یا 10 قدم 20 قدم 1000 قدم چلا تو انہوں نے کہکا لگا کہ اس پر پھکرے کس لیے. کہا ہم نہ کہتے تھے کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا ہے، خالی اتنا ہی کہتا ہے کہ میں خدا سے ڈرنے والا، ہم نے تو بس دیوار کا کہا تھا کہ آپ کے پیچھے دوڑ رہا، آپ ڈر گئے. جبکہ دیوار معلوم ہے آپ کو کہ عقل کے خلاف ہے، دیوار کب آپ کے پیچھے آ سکتا تھا، ہم نے ایسے ہی مذاق کیا تھا. تو وہ مسکرایا. مسکرانے کے بعد فرمایا، کہا مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ دیوار میرے پیچھے نہیں دوڑ رہا تھا اور نہ ہی میرے پیچھے آ رہا تھا، لیکن چونکہ مجھے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ کو مومن یا مسلمان کی آواز کانوں میں آ جائے اور وہ کوئی بات آپ سے کہیں تو آپ عقل کے اعتبار سے اس کی تصدیق نہ کریں بلکہ دل کے اعتبار سے اس کی تصدیق کریں. تو اس لیے عقل تو میری بھی کہتی تھی کہ یہ دوڑے گا نہیں، لیکن چونکہ میرے نگاہ میں وہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی اس لیے مجھے ماننا پڑا کہ دوڑنا پڑا، جبکہ مجھے معلوم ہے یہ بے معنی دوڑنا تھا. تو کہا کہ فرق تمہاری اور میری یہ ہے کہ تو جو سوچ رہا ہے عقل سے اور مان رہا ہے عقل سے. سوچتا میں بھی عقل سے ہوں، لیکن جو تیرا تحقق ہے اور جو تیری تحقیق ہے اور تجسس ہے، جو تیری سرچ ہے، وہ ریسرچ صرف اور صرف عقل کے پیمانوں پہ کھڑی ہے. جبکہ میرا دل جاگ چکا ہے اور میرا دل اتنا جاگ گیا ہے کہ عقل 1000 بار اس سے اختلاف کرے لیکن مجھے دل سے تصدیق لینی ہی پڑتی ہے. اس لیے دل سے اگر آپ کی تصدیق لینی ہوتی تو یہ جھوٹ تھا، لیکن چونکہ میں نے دل سے تصدیق لی ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے انہوں نے جو فرمایا اس کو ماننا میرے لیے لازم تھا. جس طریقے سے میں نے آپ کا صدیق کا وہ قول سنایا کہ اس نے کہا ابو جہل کو کہ اگر یہ میرا حبیب کہے تو پھر سچ ہے، دنیا میں کوئی بھی کہے کہ میرا تو رات خدا کو دیکھ کے آیا ہے جھوٹ ہے، لیکن اگر رسول اللہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سچ ہے. کہا کیوں؟ کہا وہ تو نبی ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ تو جس وقت تک انسان کا دل راسک نہیں، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں، دل انسان کا گویا نہیں، بولتا نہیں، سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، تو جس طریقے سے اگر دل کے اندر آپ نے ایک خصلت پیدا نہ کی تو نہ ہی آپ صادق قلب بن سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئے؟ میں کہا نا ایک صادق زبان کا ہونا، ایک اب صادق قلب کیسے بن جائیں گے؟ تو صادق قلب کب بن جائیں گے؟ جب آپ دل کو اس حرارت پہ لے آئیں گے کہ اس میں قوت گویائی، قوت بینائی، قوت سمائی، یہ چیزیں جب زندہ ہو جائیں اور ادھر کے ادراک کے بعد ادھر ایک اور ادراک کھل جائے گا. وہ جس لطائف کے پیچھے آپ پڑے ہیں کہ ادھر بھی لطائف، ادھر بھی لطیفہ، ادھر بھی لطیفہ، وہ احسان کی گتھی جو ہے نا وہ کبھی سلجھے گی نہیں. جو میں نے حدیث احسان سنایا تھا نا آپ لوگوں کو، تو وہ ادھر ہی اس دل میں پوشیدہ ہے کیونکہ وہ کھلتا ہی نہیں، وہ متحرک ہی نہیں. تمہاری آنکھیں جاذب نظر ہے لیکن دل بند ہے. جاذب کوئی کہتا ہے نا میرا دل بند ہے، کوئی کہتا ہے میرا دماغ بند ہے، دماغ ہی نہیں چلتا ہے. وارے اشرا منا دل زبان کاش ونا ناز دماغ زبان. دماغ اگر بند ہے تو آپ کو کوئی ڈاکٹر یا پیر صاحب
وظیفے سے کھول سکتا ہے، یا ڈاکٹر دوائی سے، یا وہ کاؤنسلنگ کرے آپ کی. لیکن اگر دل بند ہے، نہ آپ کو پیر کھول سکتا ہے، نہ ہی آپ کو پیر سے مراد میں نے وہ نہیں کہا کہ سب پیر نہیں ہوں گے، اس کے لیے آپ کو عارف کی ضرورت ہے. کیا؟ دماغ کھولنا. جتنا آپ بیٹھو گے دماغ کھولنے کے لیے اچھے اچھے پڑھے لکھے ستھرے لوگوں کے پاس، تو آپ کا دماغ یقینی طور کھل جائے گا، گتھیاں سلجھ جائیں گی. لیکن جتنا تمہارا دماغ کھل جائے گا دل اتنا الجھ جائے گا. یہ دو چیزیں، ادھر سے سلجھ گیا تو ادھر سے الجھ جاؤ گے، ادھر سے اگر سلجھ گئے تو ادھر سے الجھ جاؤ گے. اب کرو گے کہ عارفین اس کے بیچ میں ایک راہ نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو کہ تم بھی نہ الجھو اور تم بھی نہ الجھو. ہمیں سلجھنے سے مقصد ہے ہم بیچ میں گزر کر سلجھ جائیں گے. اب اس پر بات کریں گے ہم کہ تصدیق کب ہوگی، کب قبول کرے. کسی نے نکاح کر لیا، شادی ہو گئی، پہلے ہی 2 دن 3 دن 4 دن میں اس نے بیوی کی ایسی کوئی صفت دیکھی جو اس کی دل کو باہ نہ گئی. اس نے اس کی ماں کا دل توڑا، بھائی کا دل توڑا، بہن کا دل توڑا، یا اس نے اس کے اندر کوئی ایسی خرابی دیکھی، یا بیوی نے خاوند کی دیکھی. تو میری بات سننا، بڑی اہم بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ سمجھے اس بات کو. اب آپ نے دیکھ لی وہ بات، یا آپ نے کسی کے ساتھ دوستی کی، یا تمہارا کوئی رشتہ دار تھا، اس کے اندر آپ نے وہ عیب دیکھا، یہ عیب دیکھا، یا اس نے تمہارے اندر دیکھا، یا ہمارے اندر ہزار عیب ہے، ہمارے اندر کروڑوں عیب ہے. لیکن یہ جو عیب دیکھے گئے، سمجھ گئے میری بات کو، تو یہ باوجود کہ آپ نے وہ چیز دیکھا، دل نے قبول نہیں کیا، بار بار آپ نے کہا کہ یہ تو ہونا نہیں چاہیے تھا، اس میں اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، وہ کیا، یہ کیا. لیکن بالآخر آپ نے کہا کہ آپ معاشرے کے اندر چلنا ہے، اب تو نکاح ہو گیا، یا بھائی ہے یا بہن ہے، دوست ہے، جس میں بھی وہ دیکھا کہ اب تو نبھانا پڑے گا. لیکن آپ نبھا رہے ہیں، سمجھ گئے میری بات کو، آپ رشتوں کو نبھا رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، صرف آپ اذان سن رہے ہیں، لیکن آپ قلب سے اس انسان کو تسلیم ہی نہیں کر رہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جب تک نفاق نہیں سمجھو گے تو صداقت کیسے سمجھو گے؟ آپ اس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، لیکن جو کچھ اس کے بارے میں وہ چھپا ہوا ہے کہ کہاں، اور نبھا رہے ہیں، آپ اس کو محسوس ہی کرنے نہیں دے رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. وہ آپ کا ملازم ہے، آپ کا آفس میں کام کرنے والا، آپ کا دوست ہے، مولوی صاحب ہے، آپ کے ساتھ مسجد کا مقتدی ہے، پریزیڈنٹ ہے، کوئی بھی ہے، جو جس کے دل میں آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا ہے، لیکن آپ نبھا رہے ہیں، اس کو بتا نہیں رہے ہیں. سمجھ گئے؟ آپ جو نبھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عقل سے اس شے کو مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، لیکن تمہارا دل اس کو تسلیم نہیں کر رہا ہے. اب بات کس کس کو سمجھ آئی؟ بات سمجھ گئی نا؟ ایک ہوتا ہے عقل سے تسلیم کرنا، ایک ہوتا ہے دل سے تسلیم کرنا. اس لیے یہ جو سارا کچھ دنیا کا کھیل ہے، یہ سارا کچھ ہم لوگ کیا عقل سے تسلیم کرتے ہیں، دل سے نہیں. اس میں تو دل لگانے کا مقصد ہی نہیں نا. دل کیوں لگا رہے ادھر؟ دل بنا ہی نہیں اس کے لیے. دل بنا ہوتا اس کے لیے تو نبی علیہ السلام کیوں ایسا فرماتے ہیں کہ دل اگر سدھر گیا تو سارا سدھر گیا. یہ دل ادھر لگانے کی شے ہی نہیں ہے. اس لیے آپ کبھی حکمت سے اس کی وہ حکمت کا نام دے رہے ہیں کہ میں نے جی اس کو برداشت کیا، لیکن وہ حکمت تھی. حکمت نہ کرتا تو لڑائی ہوتی، جھگڑا ہو جاتا. حکمت تھی، اس بات میں نے قبول کیا. یا وہاں اور 4 مسئلے بن جاتے ہیں، وہ ایک مسئلہ ٹھیک کرنے کے لیے میں نے اس کے نفاق کو، شر کو دیکھ کے بھی برداشت کیا. سمجھ گئے میری بات کو؟ یا آپ نے عقل سے اس کو قبول کیا.
دل سے قبول نہیں کیا. چھوٹی ایک دو مثالیں دے رہا ہوں. اور دل سے جو قبول ہوتا ہے اس میں عقل کا کوئی عمل دخل. بات سمجھ میں آئی کہ اور دو تین مثالیں دوں. تو حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں, یہ بھی 10 رمضان المبارک کو تھا, اور حضور سیدنا غوث اعظم جمعے کے دن نماز فجر کے بعد تشریف لائے, اور انہوں نے ایک خطاب فرمایا. بس مٹھی بھر چند لوگ تھے اور انہوں نے ان کو خطاب فرمایا. اس میں سے ایک آدمی تھا, جیسے یہ مولانا شیخ صاحب لکھ رہے ہیں ویسے کوئی لکھ رہا تھا, اور اس نے اس کو نقل کیا, اور وہ نقل کردہ خطبہ دھیرے 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 تک ہم تک بھی پہنچا, آپ تک بھی پہنچا, اور قیامت تک رہے گا. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا غلام خطو تاج و قد وصلتا اتوہ عن الدنیا و خطوہ عن الاخرى خطوۃ عن نفسک و خطوۃ عن الخلق ھذا ظاہر و قد وصلت الی الباطن بدایۃ النہایہ استبدی انت نمام علی اللہ عز وجل. اب میری بات سننا, میں آپ کو بڑی عظیم بات بتانے جا رہا ہوں. اور جو میں نے کہا نا فکر سے مانتے ہیں کسی کو, وہ حکمت کہتے ہیں, برداشت کرتے ہیں. اچھا, اس پر میں ایک مثال اور ایک دوں آپ کو, کہ وہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے تھے. اب آپ کے لیے جو علماء بیٹھے ان کے لیے مثال ہے, اور صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس آ رہے تھے. آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک کیسے ہوا. جنگ کرنے کی بغیر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ جیت لی. وہ تشریف واپس لا رہے تھے, کیونکہ وہ جس بادشاہ کی بنیاد پر وہ آئے تھے لڑنے کے لیے, ہرکل جس کو کہتے ہیں, وہ ڈر گیا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ نبی ہے, ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے, وہ واپس چلا گیا اپنا فوج لے کے, انہوں نے لڑا نہیں. تو فتح ہوئی. فتح کے بعد جب تشریف واپس لائے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام, تو کچھ چند منافقین تھے, انہوں نے کہا کہ ایک تنگ رستے سے گزرنا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, کہ آج ہم ان کا کام تمام کر لیتے ہیں, ان کو نعوذ باللہ من ذالک کا قتل کر دیتے ہیں. وہ ایسے ہی ایک وادی تھی, تو آپ جب جاؤ گے تو کبھی انشاءاللہ آپ اس کا نظارہ دیکھ لینا. تو اس میں سے بیچ میں گزرنا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اوپر سے ہم پتھر برسائیں گے, وہ پتھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ لگیں گے, اور ہم ان کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کریں گے, قتل کریں گے. اچھا, وہ نبی ہے جو ہاتھ یہاں سے بڑھاتا ہے مبارک ہاتھ, اور جنت میں خوشی جنت کو پکڑتا ہے. وہ گزرتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ اس راستے میں 2 قبر والوں پر عذاب چل رہا ہے. اور عذاب کیوں چل رہا ہے کہ وہ بھی بتا رہا ہے کہ کوئی چغل خور تھا, اور کوئی پیشاب کی چھینٹوں سے بچ نہیں رہا تھا. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائے کہ میرا خیمہ قیامت کے دن مقام محمود کا کیسے لگے گا, اس کا رنگ کیسا ہوگا. پھر فرمائے گا کہ میرے دائیں طرف کیسی کرسی رکھی جائے گی, میرے بائیں طرف. اتنا ہی نہیں فرمایا میرے اولیاء جو ہوں گے انہیں عرش پر جب بٹھایا جائے گا کہ دائیں بائیں کیسی کس رنگ کی کرسیاں ہوں گی. اور یہ بھی فرمایا کہ اس دن ان کے چہرے کس کلر کے ہوں گے. سمجھ گئے میری بات. اور یہ بھی فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار اور میرا صحابہ, وہ تو بڑی بات ہے, وہ تو بہت بڑی بات ہوگی نا, کہ کس کلر کے کپڑے میں جنت جائیں گے. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا صدیق آپ کو معلوم ہے جنت کے 8 دروازے ہیں, اور آپ کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا, لیکن آپ ایک دروازے سے اندر جاؤ گے. اس دروازے کا نام بھی بتایا. اب اس کے سامنے کیا پوشیدہ تھا. جب غوث اعظم فرمائے درست علم حتی سرت ونلت سعدا من مولل, اور حتیٰ کہ وہ فرمائے کہ نظرت الی بلاد اللہ کخردلۃ علی حکمی تھے. یہ اصل میں عربی لفظ ہے کا مطلب برابر, اصل میں ہے خردل. خردل مطلب رائے کے دانے کے برابر. اچھا مانا کہتا چکن میں بروکھنے آصر دانس برابر تھے. یعنی کہ سر سے حقیر اور چھوٹی نظر سے کسی شے کو دیکھا جائے تو اس کے لیے عربی کا وہی لفظ کشمیری میں بھی ہے. تو اسمانا نے آتمش خرست کا ماس نہیں, یہ اصل میں ورڈ وہاں سے کہ ذرا بر بھی نہیں, آپ میرے سامنے ذرا بر بھی نہیں. تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ خردل اتنا اللہ حکم سالی,
وہ تو میرے سامنے ذرہ برابر بھی نہیں. یہ اس کا مطلب ہو گیا. سمجھ گئے میری بات کو؟ میں نے کہا نا الفاظ اور معرفت دونوں شے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. ادراکی الفاظ الگ ہے اور تعینی الفاظ الگ ہے. سمجھ گئے؟ جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے لیے ایک وحی ظاہری تھی جو قرآن ہے اور دوسرا وحی خفی جو حدیث ہے، دونوں چیزوں کا الفاظ نبی اپنے طرف سے نہیں کرتا. یہ عرش والا خدا خود فرما لیتا. اب میرے پاس وقت نہیں ہے نا، یہ مجلس بڑھ جائے گی. جو اختلاف ہوا حسن صاحب توجہ شاہ، جو اختلاف ہوا اور وہ جبری قدری جن کو کہتے ہیں، تو انہوں نے جو امام احمد حنبل کو کوڑی لگائے نا، کس پر کہ آپ قرآن کو مخلوق مان لو، اور امام نے انکار کر دیا. اور ہمارا بھی عقیدہ ہے یہ اس پر اگر کوئی لے اس عقیدے کو تو کفر ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ اصل میں وہ تھا کیا؟ تھا یہی چیز کہ وہ سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ مخلوق اس لیے ہے الیاذ باللہ کہ اس کو خلق کیا گیا، جبکہ ہم اس کو کلام مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. سمجھ گئے میری بات کو؟ لیکن کلام میں عارفین کے ہاں یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ ہوتا تھا کہ میں کچھ کہوں، بات سمجھنا میری بات کو، میں کچھ بولوں، کچھ ارشاد فرماؤں، تو یوں جب ارادہ نبی فرما لیتا تھا. اس پر آپ مجھے کبھی الگ سے مجلس کریں گے ہم. جب حضور ارادہ فرماتے تھے کچھ کہنے کا تو عرش کا خدا پہلے سے ہی وہ الفاظ آسمان اول پہ اتار دیتا تھا، پھر وہاں سے اس کو حضور کے قلب میں ڈالا جاتا تھا. اس لیے آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. بہت پڑھا ہوگا آپ نے لیکن آج سمجھ رہے، سمجھ گئے نا؟ تو عارفین بھی جب اپنے کمال پر پہنچتے ہیں تو وہ اپنی باتیں نہیں بتاتے، اس کو ہم وحی نہیں کہتے، کیونکہ وہ تو پھر کفر ہو گیا، الہاد ہو گیا، گمراہی ہو گیا، ارتداد ہو گیا، مرتد ہونا ہو گیا. لیکن مولانا رومی نے اس کو کیسے سمجھا؟ وہ فرماتے کہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ بولتا ہے، ایک وہ ہم آپ جیسے بندے، ہماری کیا اوقات ہے، کہتا اس کا بندہ، خاص بندہ. وہ فرماتے گفتِ او گفتِ اللہ بود، گفتِ او گفتِ اللہ بود. گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. فرماتے ہیں کہ ہم وہ چیز جو نبی کے بارے میں تھا وہ ہم نہیں کہہ سکتے، نہیں، اس لیے نہ کہا وہ لحاظ ہے. لیکن کہتا عارف بھی جب اپنی معرفت کے مقام پر پہنچتا ہے، وہ بھی جب انتخاب الفاظ کا کرنا چاہتا ہے، سمجھ گئے، تو اس کے الفاظ بھی اس کے طرف سے اس کو ملتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ الفاظ ہوتے ہیں خدا کے لیے، خدا کے رسول کے لیے، اس کے دین کے لیے. جب ملتے نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جو حلق ہے وہ استعمال کرتا ہے، لیکن الفاظ خدا اس کے دل میں بھی ڈالتا ہے کہ بتاؤ، سمجھاؤ. سمجھ گئے میری بات کو؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اس لیے شیخ سعدی نے کیا خوب کہا، جب میری کسی عارف سے ملاقات ہو گئی تو میں نے اس کو کہا کہ حالت کیا ہے، تو اس نے کہا کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دو دنیا کا علم جیسے میرے دل میں آ گیا اور میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں اور اس سے فارغ تک کوئی چیز میرے سامنے پوشیدہ نہیں رہتی. کہا کچھ دن بعد اسی عارف کا حادثہ ہوا اور اس کا ایک بازو یا ایک پیر ٹوٹ گیا. تو میں دیکھنے گیا تو میں نے کہا یہ پیر کیسے ٹوٹ گیا؟
کہا کبھی کبھی میری حالت ایسی ہوتی ہے کہ میرے نیچے بھی پانی آ جاتا ہے اور مجھے اس کی تراوت اور نمی کا اثر ہی نہیں پتہ چلتا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ چونکہ نبی ہر وقت خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کا دل رہتا ہے، تو اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کو مطالعہ کرتا رہتا ہے. اور عمومی اعتبار سے ہم لوگ، آپ اور ہم، تو ان کے باتیں سنتے ہیں اپنے ایمان کو اضافہ کرنے کے لیے، لیکن جو عارفین ہوتے ہیں ان کے دل بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگے رہتے ہیں، ان کے الفاظ بھی ادھر سے آتے ہیں. اب آپ سمجھو میری بات کو، بات تو میں تمہیں تصدیقی بتانا چاہتا ہوں اور آپ کا دل بھی سبحان اللہ سے باغ باغ ہو جائے گا. اب اس لیے غوث اعظم نے فرمایا کہ باتیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں اور کچھ باتیں شیطان کی طرف سے بھی ہے. آوازیں تو دو ہیں، ایک اللہ کی ہے اور صوت اللہ و صوت الشیطان، دو آوازیں ہیں، ایک شیطان کی اور ایک اللہ کی. معین وقرا فی قلبی، تمہارے دل میں کون جاتی ہے. ان تستمعوا بلسان الشیطان، کیا آپ سماع کر رہے ہیں اپنے قلب سے شیطان کی بات؟ تو وہ کہتا یا وَيَسْمَعُونَ صوت اللہ، کیا آپ خدا کی بات کو سماع کر رہے ہیں؟ کس بات کو سماع کر رہے ہیں؟ اس لیے غوث اعظم نے فرمایا کہ پہلے آپ کو دونوں باتوں کا جاننا لازمی ہے. اب میں آ رہا ہوں اس بات پر کہ کبھی کبھی آپ کے دل میں بھی خیال ہوتا ہے، آتا ہے نا، کہ آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے سامنے فرشتوں کو آدم کا سجدہ کروایا، مسجد ملائک بنایا. آتا ہے نا کہ کیوں، جبکہ خالق کائنات مسجود ہے اور ہم سارے ساجد ہیں اس کے، تو ضرورت کیا تھی ایک آدم کو لانا اور اس کو بولنا کہ آپ آ جاؤ اور اس درجے پہ چڑھو اور سارے ملائکہ سے کہنا کہ آپ سمجھ گئے میری بات. تو اس کا جواب میں آپ کو ابھی دیتے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ عارفین کے ہاں، سمجھ گئے میری بات کو، یہ جو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ تصدیقی قلب کرنا، اصل میں کیا تھا کہ آدم کا دل اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ تصدیق کرے، وہ مصدق ہو جائے. کس شے پر میں آگے اس پر بات کروں گا انشاءاللہ. تو میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا تھا کہ ابھی میں بات کر رہا تھا نا کس چیز پہ، ہاں شباش، اس پر میں واپس آؤں گا، پھر اس بات پہ آؤں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری ان چیزوں کا علم تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی کہا گیا کہ وحی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی تھی. اب وحی پہ ہم اعتراض کریں گے، یہ جیسے دیوبندی کرتے ہیں، اہل حدیث کرتے ہیں، ہمارے اور لوگ کرتے ہیں کہ وحی ہی علم غیب کا خفیہ رستہ ہے، جبکہ ہمارے ہاں نبیوں کے لیے میں نے کہا تھا نا 17 طریقے، اور ان میں سے 12 طریقے اولیاء کو بھی ملتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ غیب کی چیزیں انہیں عطا کرتا ہے. اس میں ایک ذریعہ وحی بھی ہے. 16 پہ تو ہم کبھی بات ہی نہیں کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. کبھی کبھی نبیوں رسولوں پر ایسا مقام آ جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا گم ہو جاتا ہے نبی مرسل اللہ کی یاد میں کہ وہ جب سجدہ کرتا ہے یا رکوع کرتا ہے تو وہ ایسا اس میں گم ہو جاتا کہ اس سے دنیا و ما فیہا کا کوئی خیال ہی نہیں رہتا. اور اس پر ام المومنین کی وہ حدیث ہے نا کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سجدہ فرمایا تو وہ عرش اعلیٰ پر اس کا سر دیکھا، زمین پر اس کے پاؤں مبارک دیکھے. پھر میں نے جب آئی تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کیا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں بیٹی ہوں صدیق کی، آپ کی بیوی. میں نے بولا کون سا صدیق، کیسا صدیق، کس طرح کا صدیق؟ تو شادی نے بھی اس کو لکھا ہے نا کہ کبھی کبھی نیکوں پر ایسے حالات آتے ہیں کہ انہیں دنیا و فیہا کچھ خبر نہیں دیتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی وحی سے یا کسی بھی طریقے سے، ہم اس میں نوز بلا عیب نکالنے کی کوشش نہیں کرتے،
ہم کہتے ہیں کوئی بھی ذریعہ ہو پیغمبر کے دریافت کرنے کا وہ خدا کے طرف سے ہی ہے اور کسی کے طرف سے اپنے طرف سے نہیں ہے. جب اپنے طرف سے نہیں ہے تو آپ لاؤ کسی بھی شیخ الحدیث کو لاؤ یا اس کی فکر کو لاؤ, اس کے قبر سے بھی اس کے سامنے ہمارا عقیدہ رکھو. ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ خدا کی طرف سے ہے اس پر پھر کلام ہی نہیں بنتا ہے, سوال ہی نہیں بنتا. وہ وحی کے صورت میں آئے, وہ آنکھوں کے صورت سے دکھائے, یا نبی آنکھیں بند کر کے قبر میں رہ کے بھی دیکھے, اس میں تو کلام ہی نہیں بنتا ہے. جب خدا کے طرف سے ہے تو کچھ بھی ممکن ہے, اس میں سوال ہی نہیں بنتا. اب اگر کوئی اقسام اس کی بیان کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجو کرتا ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عیب و نقائص نکالتا ہے تو صریحاً ملحد ہے, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. بات سمجھ میں آ گئی. اس لیے عارفین کا عقیدہ درست ہے. یہاں تو ممکن ہی نہیں کہ آپ عقیدے کی بات کریں اور اس میں کوئی خرابی ہو. مقصد ہے عقیدہ ہی سمجھا. اچھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو اپنے دوستوں کے ہمراہ اس گاٹھی سے بڑی تیز گزر گئے, اس کے بعد پتھر برسائے گئے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ ہوا نہیں. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو اپنے صحابوں میں سے دو کو, سمجھ گئے میری بات کو, یہ قسم دیا کہ میں ان کے نام آپ کو بولتا ہوں کہ یہ کون کون تھے, لیکن آپ مرتے دم تک ان کو کبھی ظاہر نہیں کرنا. پھر حضرت فاروق اعظم بھی کبھی آتے تھے, حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے نا کہ حذیفہ میرا ماں باپ آپ پر قربان, اتنا تو بتاؤ کہ جن لوگوں کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کہا کہ مرتے دم تک کسی کو نہیں بولنا, کیا ان میں تو نہیں ہوں؟ تو وہ کہتے نہیں, استغفر اللہ, اعوذ باللہ, نہیں. اب بات بتا رہا ہوں جو سمجھانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں چھپایا اس کو, کیوں پوشیدہ رکھا؟ پھر زید سے بھی, حضرت حذیفہ سے بھی کہا کسی کو نہیں بولنا. وجہ یہ تھا کہ وہ جو قبول کرنا تھا وہ حکمت سے تھا, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عقل مبارک سے قبول کیا. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے میری بات کو, وہی مثال سمجھا رہا ہوں. دل مبارک سے قبول, دل سے قبول کر لیتے تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ آ کے سیدھا نام بتا دیتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, ان کو بتانا نہیں, کبھی بتانا نہیں. کس سے قبول کیا؟ حکمت اور دانائی سے قبول کیا, عقل سے, ادراک سے, لیکن دل سے جو رشتے ہوتے ہیں نا. اچھا, اس میں آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں گا کہ ایک دن میں بیٹھا تھا, بہت سال ہو گئے میں کمرواری میں بیٹھتا تھا, اور بہت سارے لوگ مجھے دن بھر ملنے آئے, اور میرے سامنے ایک پیٹی ہوا کرتی تھی, لوگ آ کر اس میں ہدیہ ڈال دیتے تھے. اچھا, شام کا وقت قریب تھا اور میں نیچے آیا, ایک بوڑھی عورت آئی, بوڑھی ماں, اس نے کہا کہ مجھے ملنا ہے. میں نیچے چائے پی رہا تھا, وہ اوپر گئی اور ملنے کے لیے وہ انتظار کر رہی تھی میرے. میں جب واپس آیا تو دروازے کا ایک حصہ کھلا تھا, تو میں نے اسے ایسے دیکھا, دروازے سے جھانک کے دیکھا, تو میں نے دیکھا وہ بوڑھی ماں وہ سارے وہ پیسے اٹھا رہی تھی, اور اچھا گیئر منن وہ اسی میں چھپا رہی تھی. اچھا, میں جب آیا تو میں نے دیکھا تو تھوڑی سی تربیت ہے نا عارفین کی. ہم نے کہا ہم عارف تو نہیں, اللہ اعوذ باللہ, ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہمارا, لیکن دسترخوانوں پہ رہ کے جوتیاں اٹھا کے کچھ تو سیکھا ہے. تو ہم نے کہا اگر ہم داخل ہو گئے اور اس کو برا لگے گا, پھر مجھے اس کو کہنا پڑے گا, تو یہ ٹھیک نہیں سمجھا. جب تک میں رکا رہا, جب تک اس نے وہ سارے پیسے اٹھائے, کچھ تھوڑا سا اس میں رکھا. اب میں نے دیکھا اس نے کہاں رکھا. جب میں اندر آیا تو میں نے پوچھا اس سے کیا بولنا تھا, کیا کہنا چاہتی ہو, تو مسکرا کے کہا. تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے درد ہے اور مجھے آپ علاج کر دو. میں نے اس کو کچھ لکھ کے دوائی وغیرہ دی, کچھ تبرک دے دیا اور نکل گئی. وہ مسکراتی ہوئی نکل گئی, میں نے بھی نہیں بتایا.
اچھا جب وہ نکل گئی تو مجھے ایک عارف کا قول یاد آیا، تو میں نے اسی وقت کہا، اس عارف کا ایک واقعہ یاد آیا، وہ میں سنانے والا تھا لیکن ابھی لیٹ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یا رب اس کی شاید ہی حاجت تھی اور میرا ایک ذریعہ ہوا، کہیں مجھے اس کو لینا نہ پڑے، اور یہ آ کے لے گئی، تو معاف کرنا، میرے دل میں اس کی چوری کے بارے میں عجب نہیں آ گیا، تو ان کو بھی معاف کرنا، میں اپنا یہ ہدیہ اس کو ہدیہ کی نیت سے جو بھی اس نے لیا ہوگا دے دیا۔ سمجھ گئے میری بات؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے دل نے اس کو تسلیم کیا۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ ایک ہوتا ہے عقل کا تسلیم کرنا، میں اس کو اور موقع دیتا تھا کہ اس کو میں رنگی ہاتھوں پکڑوں، سمجھ گیا، اور دل نے تصدیق کر لیا۔ اب جب اس بات کو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کب اس کو دل سے تسلیم کیا؟ اس واقعے کو کب دل سے تسلیم کیا؟ کہ جب اس کو لگا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے، سمجھ گئے میری بات کو، ان کے نکلنے سے اسلام میں کوئی نقصان نہ ہو یا جنگ نہ چھڑ جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عقل اور حکمت دانائی سے اس کو تسلیم کیا۔ تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں قلب سے تسلیم کرنا کیا ہوتا ہے، اور یہ واقعہ بتا کے ہم آ رہے ہیں رمضان کی طرف اور ہم اختتام کر رہے ہیں۔ قلب سے تسلیم کرنا یہ ہوا کہ جب انسان کوئی محبت میں راسخ ہو جاتا ہے، دل اترتا ہے کسی کی محبت میں۔ میں تو آپ کو اللہ کی محبت کی طرف لینے والا ہوں، لیکن دنیا کی چند مجازی مثالیں سنا کر تمہیں اس طرف سفر کروانا چاہتا ہوں۔ اب تھک تو نہیں گئے، تنگ تو نہیں آئے، اب سننا میری بات۔ عقل اور دل کے امتیاز میں ایسے آپ تمیز کر سکتے ہیں، فرق کر سکتے ہیں کہ آپ نے کسی کو قبول کیا، سمجھ گئے، اگر اس کے وہ عیب جو میں نے کہا تھا نا، آپ کا رشتہ کسی سے ہوا، وہ میں نے کہا تھا بیوی کی مثال دیکھیے، بھائی کی مثال دیکھیے، اگر اس انسان کے ساتھ وہ سارے عیب رہ کر آپ دل سے کہیں اس کے بارے میں کہ یہ عیب اس کے اندر رہنے نہیں چاہیے، یا وہ عیب رہیں بھی اور تمہیں وہ عیب اچھے نظر آنے لگے، نہیں سمجھے میری بات کو؟ مطلب کسی نے اپنے گھر جانور پالا، بکری، لیکن اس بکری کے لمبے سینگ ہے، لیکن وہ بکری جو ہے وہ سینگ مارتی ہے، ٹھل دیوان، تکلیف دیوان، منز اینن کنس ٹیب زت رہتی، لیکن تکلیف تو دیا نا اس نے، لیکن آپ اس کی اس سینگ مارنے کی خصلت کو انجوائے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو میری بکری کے نخرے ہیں، اور آپ اس سے خوش ہو رہے۔ جب آپ خوش ہو کر اس عیب کو اپنے اندر، اس کے عیب کو سمجھ کر آپ اس پر مسکرا بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک خوشی والی بات ہے، اور آپ اسے انجوائے کر رہے ہیں اور اس کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو میری بکری کا سینگ مارنے کا انداز کیسا ہے، اگر آپ اس کو اس بری خصلت کے ساتھ اس کے عیب کو بیان کر رہے ہیں، آپ کو عیب بنا کر بیان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کی اچھائی بنا کر بیان کر رہے ہیں، تو سمجھنا آپ کا دل اس بکری کو عیب و سمیت سچائی سے قبول کر رہا ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ ورنہ اگر آپ بیٹے کے اندر بھی یا بیٹی کے اندر بھی چند بری خصلتیں دیکھیں گے، آپ اس کو عقل سے قبول کر دیں، لیکن دل سے قبول، بات سمجھانا چاہتا ہوں، عارفین کے ہاں جب عقل سے قبول کر کے کسی شے پر دعا کیا جاتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہی نہیں سمجھے میری بات کو؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ عیب، یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ شر دور ہو جائیں اور دعا کرتے ہیں، لیکن وہ ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے عقل سے قبول کر لیا، بڑی گہرائی کی بات ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان منافقین کے حق میں دعا کر لیا جنہوں نے حملہ کیا تھا، لیکن ان کے نفاق کو اللہ تعالیٰ نے کبھی ختم، کیونکہ وہ عقل کے بنیاد پر قبول کر کے دعا فرمایا تھا،
کمس ترکات فکری. یہ بڑا گہرا مضمون ہے, سمجھنے کے لیے بڑی عقل چاہیے. اور جہاں اس نے دو عمروں کو سامنے رکھ کر دعا فرمائی کہ دو عمر میں سے ایک عمر سے میری دین کی عزت دے یا رب, ایک عمر بھی نہیں اور دوسرا عمر بھی نہیں, تو اس میں سے فاروق اعظم آئے, عمر بن خطاب آئے. سمجھ گئے میری بات؟ تو وہ ایک دل سے قبول کر کے دعا مانگنا اور ایک عقل سے قبول کر کے دعا مانگنا. آپ کہتے ہیں کبھی کسی پیر کے پاس جا کر کہ میرے لیے دعا کرنا, اگر اس پیر صاحب نے آپ کو خالی عقل سے مان لیا تو دعا قبول ہونے کی بہت کم چانسز ہے. ایسا ہی عارفین نے لکھا ہے, میری بات نہیں. اور اگر اس نے کہا کہ آپ جیسے بھی ہو ویسے ہمارے, یا باپ نے کہا جیسے بھی ہو ویسے, نبی علیہ السلام نے بلال کو کہا جیسے ہو ویسے ہمارے, تو پھر سمجھنا اگر راسخ دو طریقے سے دوام الفت ہو گیا, دو طرح سے یہ رشتہ جڑ گیا, تو آپ کا تجسس جو میں نے پہلے بولا تھا, آپ کا تحقق جو ہے نا وہ اس پر مہر ثبت ہوگی. اب آپ آگے نہیں بڑھیں گے. اس کے تحقیق کے بارے میں جب میں نے کہا تھا ایک آدمی آپ کو بات بتا کر جا رہا ہے, جب تک بتایا آپ نے مانا, وہ نکلنے کے بعد آپ کا دل اس سے خالی ہو گیا اور آپ اس کے حق کے تلاش میں لگ گئی. اگر آپ حق لے کے بھی حق کے تلاش میں ہیں تو آپ کبھی حق پرست ہو ہی نہیں سکتے. سمجھ گئے میری بات کو؟ اگر آپ کو کعبہ دکھایا گیا کہ یہ جی یہاں سجدہ کرو خدا کو, یہاں آپ کو سجدہ خدا ملے گا, اس کے بعد بھی اگر آپ دل کو مطمئن نہیں کر پائے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی دل میں نفاق ہے. عقل سے قبول تو کعبہ کر رہے ہو. اس نے کہا نا کہ ایک دن گیا مدینہ پاک میں, توبہ کیا تو کیا ہوا, دل کا کفر ٹوٹا نہیں, حاجی بنا تو کیا ہوا. اب حاجی تو کہلاؤ گے لیکن جو حج تھا وہ نہیں ہے. جو لطف مدینہ مل جاتا آپ کو وہ نہیں ملا. مختصر آمدم برسری مطلب مختصر بات, اور اس بات کو سمیٹتے سمیٹتے میں یہ کہوں گا, اگر ایک عارف ایک طالب کو یا ایک استاد اپنے شاگرد کو اس کے عیبوں کے ساتھ قبول کر لیتا ہے اور پھر اس کو عیبوں کی جڑیاں یا جھریاں کبھی نہیں کرتا ہے, اور اس کو یہ نہیں بولتا ہے کہ تمہارا یہ عیب بھی ہے, 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 یہ نہیں کہتا, بلکہ وہ لوگوں کے سامنے کہتا کہ دیکھو میرا یہ شاگرد ہے, لیکن ہے شاگرد اچھا, لیکن کبھی کبھی کسی کو ستا بھی رہا ہے, لیکن ستا کر مجھے اچھا لگ رہا ہے. اگر اس کے عیب آپ کو محبوب نظر آنے لگیں تو سمجھنا جس چیز کے بھی عیب محبوب نظر آنے لگے آپ کا دل اس کے بارے میں حقیقی تصدیق کرنے لگا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ کبھی کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی آدمی کو قتل کر دو, کسی کے بارے میں فرمایا اس کے دانت توڑ دو, کسی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شراب پیتے ہیں یا شراب کا کاروبار کرتے ہیں, وہی اتری اور کہا کہ کوئی اب نہیں پیے گا. ایک بار تو ایک دو قوموں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو نکال دو, نہیں تو ان کے بغل چک کرو, جو بالغ ہو چکے ہیں ان کے لوگ ان کو قتل کر دو. حدیث ہے یہود کے بارے میں جب انہوں نے دھوکہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. یہ چھوٹا فیصلہ قبول کرنا نہیں تھا, مکے کو چھوڑ کر صحابہ کا مدینہ آنا قبول کرنا چھوٹا مسئلہ نہیں تھا, بغیر کچھ لیے دیے, بغیر کسی تجارت کے, صرف ایک انسان کی محبت میں نکلنا, اور وہ اللہ کی بات کر رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ رہ کے انہوں نے دیکھا کہ اس کے مبارک دانت بھی شہید ہو گئے. اس نے کبھی کبھی بد دعا کی کسی کے لیے, کبھی کچھ ہوا نہیں اس کو.
وحی اتری ابو جہل کے بارے میں، تبت یدا ابی لہب، اس کے ہاتھ لیکن ٹوٹے ہی نہیں. سمجھ گئے میری بات کو؟ یہ سارا کچھ دیکھ کے وہ لوگ اس کو پڑھتے ہی بھی رہے، وحی الہی، اور حضور کے تعریفیں بھی اسی چیز سے کرتے رہے. اور کبھی دل میں، جن لوگوں کے دل میں کبھی یہ نہیں آیا، روحانیت نہیں آئی کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا سچ نہیں ہوا یا سچ ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ قلب سے جن لوگوں نے تصدیق کی انہیں پھر کہتے ہیں کہ صادق تصدیق کرنے والے. جو کبھی انہوں نے دیکھا حضور کے پاس مال تھا تو ساتھ چلے، کبھی نہیں چلے، وہ تو بعد میں ملحد ہو گئے، مرتد ہو گئے. ایسے بھی لوگ تھے. تو اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں جو آپ کو سمجھنی ضروری ہے. جو میں آپ کو سمجھا دوں گا. اسی مہینے میں جنگ بدر ہے کہ نہیں؟ 313 لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے. ایک طرف 1000 کا لشکر تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے وہاں لکیریں کی، جی فرمایا یہاں پر یہ مرے گا، یہاں پر یہ مرے گا، یہاں پر یہ کافر مرے گا. اور پھر فرمایا ہم مال غنیمت ادھر جمع کریں گے، ادھر اس والے کنویں میں ان کے لاشیں ہم ڈالیں گے، اور ادھر سے ہم جشن کا اعلان کریں گے، جب جائیں گے فتح کا اعلان کریں گے. ہوا ایسا 313 تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں ہی اب ایسے آئے، زمین پر سر مبارک رکھا، بڑے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا رب اگر آج تو ان 313 کی مدد نہ کرے گا، قیامت تک تیرا نام کون لے گا؟ اب عقل حیران ہو رہی ہے. پہلے تو فرمایا یہاں جیت جائیں گے، یہاں جیت کر جائیں گے، یہاں جیت کر جائیں گے. صحیح ہے کہ غلط؟ یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا. پھر بڑے عاجزی سے رو رہے ہیں. وہ جو یہاں فرمانا تھا وہ کیا تھا؟ پھر وہ تصدیق قلبی تھا. سمجھ گئے میرے بات کو؟ وہ تصدیق قلب تھی. اور جو ادھر رونا تھا، سمجھ گئے، وہ معیار عقل تھا کہ فتح نصرت کے بعد بھی کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا بندی تعالیٰ کسی شے سے ناراض نہ ہونا. یہ کرتے کرتے تقاضے عقل تھا، کیونکہ حضور نے ایسے ساری چیزیں دیکھی تھی، خدا کب کسی ناراض ہو سکتا ہے. تو یہ تھا، وہ عاجزی پہلے ہی کر دی کہ یا رب ناراض نہ ہونا، یہ تیرے لیے ہی آئے ہیں. پھر کس کے دل میں کیا ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن آئے تو تیرے ہی مقصد کے لیے. سمجھ گئے میری بات کو؟ تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے روزے رکھے، کھانا پینا چھوڑ دیا، اگر تصدیق قلب نہ ہوا تو اس روزہ کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن ہمارا دل اس لیے، ہمیں کھانے پینے سے اس لیے روکا گیا تاکہ رات میں ہم اٹھ کے خدا سے باتیں کرنے لگے. قد منعته فی الطعام فی النہار، والنوم فی اللیل، تاکہ ہم کس سے باتیں کریں. اب سننا میری بات کو، اور اسی بات سے میں اختتام کر رہا ہوں. جو باتیں ہم کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے، وہ تو ایک نماز ہے، وہ تقاضے عقل ہے. میں نے کہا تھا نا، عارفین کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنا، شروع میں نے کہا تھا نا پچھلے نشست میں، تو پھر جس پر میں نے احسان کہا تھا وہ یہ ہے کہ جب یہ زبان معوف پڑ جائے، تمشائے رفتار گفتار، جب یہ الفاظ سے رک جائے، الفاظ کہنے سے کاسر آ جائے، اس میں سخت صلاحیت نہ رہے کہ میں تمہیں کہوں تو، حسن صاحب توجہ چھا، کہوں تو کیا کہوں. جو تقاضے عقل تھا وہ میں نے پورا کیا. ادب صرف عقل کے ساتھ ہے.
اور علم بھی عقل کے ساتھ ہی ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ عشق اور معرفت کا تعلق صرف دل سے، اس کا کوئی تعلق عقل اور نہیں. سمجھنا میری بات. وہ جو جب آپ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو وہی جذبے کی بات بتا رہا ہوں نا، عیبوں کے ساتھ قبول کیا. کیا اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا کیا معنی ہوا پھر عیبوں کے ساتھ قبول کرنا؟ اگر سارے امتی نیکوکاری ہوتے اور جنت میں چلے جاتے تو حضور علیہ السلام کو رونے کی کیا ضرورت تھی؟ اور راتوں کو کیوں جا کر اللہ مغفر امتی فرماتے؟ وہ کیوں فرماتے شب برات میں اتنے بچ جائیں گے، شب قدر میں اتنے بچ جائیں گے، نزول قرآن کے مہینے میں اتنا ہوگا؟ ایک کیوں فرماتے؟ میرا نبی تو یہ چاہتا کہ ہر امتی چاہے بے عیب ہو یا عیب والا ہو، میرا ہی رہے اور میں اس کے کو ساتھ لے جاؤں. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق قلب سے ہم کو مان چکے ہیں. نفاق میں ہمیں امتی، شر میں ہمیں، اس لیے وہ اس بہانے سے اس بہانے سے، رمضان کے بہانے سے، شب قدر کے بہانے سے، تاخیراتوں کے بہانے سے اتنا چاہتا ہے کہ ہر عیب والا میرا دامن میں چھپ جائے. اور پھر کچھ عیبوں سے ڈرا بھی رہا ہے. فرمایا ایسا بھی کچھ نہ کرنا قیامت کے دن میں آپ کو بچاتے بچاتے رک جاؤں. میرے پاس تو درد ہے تمہارے لیے، کہیں میرا خدا مجھے نہ روکی کہ اس کو. پھر فرماتا قیامت کے دن میں شفاعت بھی ایسا وسیع کروں گا اور ہر کسی کے لیے وہ شفاعت کروں گا. سمجھ گئے میری بات کو؟ جہاں تک تعلق عقل کا تھا، عقل یہ مانتی ہے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دیے، مکہ سے نکالا، ان کو بدلہ لیا جائے، ان سے مکمل بدلہ لیا جائے. لیکن تصدیق یہ کہتی ہے قلب کی کہ یہ اب جیسے بھی ہے ویسے ہی رذالت کے ساتھ، گمراہی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ بھی پیغمبر پہ فرماتا ہے وَيُزَّكِّي کے تاثیر سے چلو ان کو دو لیتے ہیں، ان کو بھی قبول کر لیتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بعد میں یہ کریں گے وہ کریں گے، جس طریقے سے فرشتوں نے کہا تھا. حضور نے فرمایا تو بھی کیا ہے، تب بھی ہم ان کے لیے دعا کریں گے جیسے طائف میں ان کو ستایا گیا. ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ کا قلب کسی شے کو قبول کریں تو پھر آپ اس کے عیبوں کو بھی محبوب سمجھنے لگتے ہیں. بس یہاں جب آپ کسی سے پیار کرنے لگے، محبت کرنے لگے، جب اس کے عیب آپ کو اچھے نظر آنے لگے اور آپ اتنا سمجھنا کہ آپ کے دل نے اس کو قبول کرنا شروع کر دیا، ابھی قبول نہیں کیا، قبول کرنا شروع کر دیا. اور جب آپ کو قبول کرنا دل شروع کریں کسی کے بارے میں تو سمجھنا اگر آپ ایسا تعلق کسی پیر سے رکھ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ آپ کا فنا شیخ کا دروازہ ادھر سے کھل جائے گا. اگر یہ راسخ عقیدہ آپ کو حضور کے طرف لے جا رہا ہے، سمجھ گئے. ایک ہم کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ لگوئی پری دین مال اولاد ہے سمجھ سے، لیکن زکوٰۃ دینے کی بات ہے ہم دے دیں گے. نیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر مر مٹنے کی بات آئیں گے تو ہم مٹنے کے لیے تیار ہیں. ہم کہیں گے چلو یہ نبی کا مسئلہ ہے، میرا ذاتی مسئلہ ہے کوئی. جب تمہاری ذات تمہیں اپنے ہی وجود کے اندر حقیر نظر آئے، اب سمجھنا معرفت کے جملے کو، جب تمہاری ذات تمہارے وجود کے اندر تمہیں حقیر نظر آئے اور جس سے تم محبوب سمجھتے ہیں اس کی شان اپنی ذات سے بلند اور اعلیٰ نظر آئے تو سمجھنا نفاق مر گیا ہے. اب درجہ ایمان کی طرف تیرا دل سفر کرنے کو تیار ہو گیا.
سمجھ گئے میری بات کو؟ بڑا عظیم جملہ بتا رہا ہوں. جس طریقے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے کہا نا لا الہ الا اللہ ملک الجبار یا سبحان ملک القدوس وٹ ایور جو کچھ جملہ بھی اس نے کہا تھا, تو اس نے اس کو کہا نا جاؤ میں نے یہ اپنا سورہ سارا جاب دے دیا. اس نے کہا کہ ایک بار پھر پڑھ. اس نے کہا اب کیا دو گے؟ کہا کہ غلام تو چاہیے نا یہ چرانے کے لیے, میں ہوں, میں چرا کر آپ کی ساری زندگی خدمت کروں گا. مطلب وہ عقل کی بنیاد پر بلکہ کس بات پر؟ جب تجسس مٹ جائے اور تمہارا تخیل تمہیں اپنی ذات کو حقیر ماننے کے لیے بار بار کہے کہ اپنی ذات آپ اپنے وہی اسی پر کسی شاعر نے کہا نا مٹا دو اپنی ہستی کو. اصل میں یہ وہ خاک قبر نہیں ہے, اپنی ذات کو اس خاک کے تہ تک لے جاؤ کہ آپ اپنے محبوب جس بھی چیز سے آپ محبت کرتے ہیں, اگر حقیقی محبت ہے تو اس لیے محبت کے کئی درجے میں نے آپ کو بولے نا, اشی کے کئی زاویے ہیں, عقلانی ہے, جسمانی ہے, مجازی ہے, حقیقی ہے. عشق کے کتنے درجے میں نے آپ کو ایک دن 40-50 قسمیں بیان کی. تو جب یہ سارے عشق کے درجے ایک ساتھ مل جاتی ہیں تو انسان اپنی ذات پر پہنچتا ہے. کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ایک ماں کے پیروں تلے آگ گرم کی گئی تو اس نے اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے پیروں تلے رکھا اور خود کو بچانے کی کوشش, کیونکہ ماں کا رشتہ سب سے عظیم ہوتا ہے نا, ایسے قرآن نے بھی کہا. لیکن جب ذات کی بات آتی ہے تو تب ہم نے دیکھا ماں نے اپنے بچے کو بھی قربان کر دیا اپنی ذات پر. اگر آپ اپنے ذات کو اپنے محبوب کے سامنے حقیر سمجھے اور اپنے ذات کو قربان کرے, کس کے لیے؟ مطلب آپ گالی کھاؤ, بولو مجھے دو, میرے محبوب کو مت دو. تیر چلائے کوئی تیرے محبوب کی طرف تو حضرات صحابہ کی طرح اپنا سینہ کھول کے کن کے سامنے پیش کریں؟ میں مر جاؤں. مطلب آپ اپنے ذات کو حقیر جان چکے ہیں, دل کا رشتہ بن گیا. حضرت علی کی طرح رات کو سوئے نبی کے بستر میں اس خیال میں کہ حملہ یہ ہو کہ میں قتل ہو جاؤں, شہید ہو جاؤں, لیکن میری محبوب پہ آنچ. عقل ہوتی تو عقل یہ کہتی کہ اس میں کیوں سو جاؤ گے, وہاں دروازے کے پیچھے چھپ جاؤ, دیکھو کوئی حملہ مت کرے گا. یہ عقل کہتی ہے. دل کہتا ہے کہ محبوب کی طرح پروانے کی طرح مٹ جانا ہے. حضرت میں خود روانی جان من. یہ جو آپ کی سانسیں جب چلنے لگی نا, سانسیں, اور ہر سانس میں آپ یہ خود کو کہے کہ تو کچھ نہیں, اپنے یار کو کہو کہ تم ہی ہو, میں کچھ نہیں, میں کچھ نہیں, تم ہی ہو, میں کچھ نہیں, تم ہی ہو, میں کچھ نہیں, تم ہی ہو, میں کچھ نہیں. جب تو آپ اس کو آپ ہی ہو, آپ ہی ہو, تم ہی ہو, تم ہی کہتے رہو گے اور اپنی ذات کو نفی کرتے رہو گے, جب اس بات ہو جائے گا کہ اتنا سمجھنا کہ وہ یار کہے گا کہ تم کچھ نہیں, ہاں میں ہی ہوں. اسی کو کہتے ہیں انا مٹانا. سمجھ گئے میری بات کو؟ وہ کہے گا تم نہیں ہو, میں نے کب کہا تم ہو, تم میں ہی ہوں. اور جب یار کے آپ کے سانچے میں تمہارا یار نظر آ جائے, سمجھنا ابھی وجود اس طرف جا رہا ہے, ابھی اکملیت نہیں ہے, ابھی اکملیت نہیں ہے. اکملیت میں بولوں گا. اکملیت یہ ہوتی ہے کہ ایک غار میں بیٹھے 3 روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر, 3 دن کے بعد جب نکلے لوگوں نے دیکھا کہ اتنی مشابہت تھی, کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ نبی کون ہے اور صدیق کون ہے. اس کو اکملیت بولتے ہیں. سمجھ گئے میری بات کو؟ سمجھ گئے میری بات کو؟
تو حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ ایک قدم دنیا سے اور ایک آخرت سے، اس کے بیچ میں ایک قدم ہے اور وہ قدم نفس کا ہے، تو اس کو آگے کرے گا یا پیچھے کرے گا، کیسے ان دنیا خدوت من عن الاخرى، کس قدم پر چلا ہوگی۔ بس اس کے ساتھ ہم آج کی محفل کو اختتام کریں گے۔ وہ پھر فرماتے ہیں کہ ہر کام کے لیے ایک ابتدا ہوتا ہے۔ کس نے فرمایا؟ حضور سیدنا غوث اعظم نے۔ کیا فرمایا ہے؟ ہر کام کے لیے ھذا ظاہر وقد وصلت الی باطن، ظاہر پہ اس قدم واتہ سہ اصل گژھان باطنس منز، نہ کہ باطن پہ اس قدم واتہ سہ گژھِ ظاہر اس لیے آمت، یہ باب باطن، ظاہر کیا باب، یل ژٕ پنس عارفس ٹوٹ گژھکھ سہ ہاوی ژےٚ یہ باب باطن کت پہ کھل، یہ ات کتن ہانکل، ات کتن کُز لگان، لیکن گۄڈٕ چھُنہ ژےٚ قلبی تصدیق کریں، ژےٚ چھے پنٕنۍ ذات مارٕنۍ، ییٚلہِ ذات انسانس مرے پھر اس کے بعد انسان کی صفات جو ہے وہ رذائل سے دور ہو جائیں گے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے وقت علی باب العمل حتی اذا طلعت تکون قریبا من المستعمل۔ اب یہ لفظ کہہ کے ہم اختتام کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یکسوئی میں چھنا ونان اگنوئی سپت دگیار پان مز۔ اب میرے دل میں کتنے اشعار آتے ہیں، میں آپ کو سناؤں، لیکن وقت نہیں ہوتا ہے نا، کیا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک عارف کے ہاں ایک مہمان آ گیا، اگرچہ تاریخ اولیاء میں اس عارف کا نام حضرت باقی باللہ لکھا گیا ہے، اور کہیں اور عارفین کے بارے میں بھی ایسے واقعات ہے، جو کہ حکایت ہے، آپ اس کو تحقیق کر سکتے ہیں۔ میں نے بھی کئی کتابوں میں پڑھا اور سنا ہے اپنے عارفین سے، اور یہاں کشمیر میں بھی ایک ولی کامل ایسا رہا ہے، اس کی بھی ایسی کرامت ظاہر ہوئی ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ جو اس ولی سے کرامت ظاہر ہوگی وہ ہر ولی سے ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے ہاں ایک دن ایک مہمان آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس مہمان نے کہا کہ وہ رات کو ادھر ہی رہنے والا تھا، لیکن حضرت کے گھر ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی خاطر و مدامت کے کرے، وہ خود بزرگی میں تھے، ضعیف العمری میں تھے۔ تو اس وقت ایک نائی آیا تھا حضرت کی حجامت کرنے کے لیے، تو پھر حضرت نے اس نائی کو بلایا، کہا کہ یہ مہمان ہے میرا، یہ کچھ معاوضہ مجھ سے لے لو، لیکن رات بھر اس کی خدمت کرنا اور صبح مجھ سے ملوانا، کیونکہ ابھی تو لیٹ ہو گیا، میں اس سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا۔ نائی نے اس کو اپنے ساتھ لیا، گھر پہ بٹھایا اور پانی لایا، اس کے پیر دھونے لگے، اس کا سر دبانے لگا، اس کے جس میں موٹھ وغیرہ سارا کچھ اس نے رات بھر اس کی خدمت کی۔ صبح جب وہ مہمان حضرت کے ہاں آیا تو اس نے پوچھا کیسی تیری رات گزری ہے میرے مہمان؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، یہ جو تمہارا نائی ہے اس نے میرا کتنا خیال رکھا، کھانے کے نوالے ہاتھ سے توڑ کے کھلائے، روٹی خود پکا کے کھلائی، بستر خود لگایا، پاؤں میرے دھوئے، ٹانگیں دبائی، سر دبایا، اتنا خیال رکھا۔ میں اتنا خوش ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تربیت کتنی عظیم ہے۔ تو پھر کیا کہنے، جب کوئی عارف اپنے لائی میں آ جائے نا تو سمجھ لو اس کے سامنے لوح محفوظ کر دیا جاتا ہے اس وقت۔ اب اس بات کو سمجھنا، جب انسان خالص اس کے ساتھ ہو جاتا ہے نا، جیسے اقبال نے کہا کہ کی محمد سے وفاتونی تو ہم یہ جہاں لوح و قلم تیرے ہے، تو پھر ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ انسان کے سامنے لوح محفوظ ہی رکھا جاتا ہے۔ کہتے نا جب قلب تصدیق کر لیتا ہے تو پھر میں نے کہا نا پھر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اب وہ نائی کب سے آ رہا تھا، شاید حضرت نے اس کو قبول نہیں کیا تھا، دل سے عقل سے قبول کیا تھا، جب اس نے اس کی تعریفیں کی تو دل سے قبول ہو گیا۔ تو وہ مہمان جب نکلا چلا گیا، اب یہ رہ گئے دو حجرے میں، تو اس نے اپنی نائی سے کہا کہ
نہیں تو بتا تو چاہتا کیا ہے، جو کچھ تو مانگے گا مجھ سے میں دے دوں گا۔ اب اس پر اعتراض تھا نا کہ آپ کے اختیار میں مہمان کی رات کی 2 روٹیاں نہیں تھی، آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ لیکن نائی نے ساری زندگی خدمت کی تھی، وہ بشری خسائل سے بھی حضرت کے واقف تھے، اس لیے اس نے کہا کہ ابھی تو مزہ آ گیا زندگی کا۔ حضرت کے سامنے لوح محفوظ ہے، چلو مانگ ہی لیتے ہیں۔ اس نے بڑا دل کے کہا کہ حضرت وعدہ تو نے بڑا کیا، لیکن میں مانگوں گا، پہلے وعدہ کر لو کہ بعد میں آپ دینے سے مکر نہ جائے۔ اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا، میں نے وعدہ کر لیا، میں دے دوں گا، کچھ بھی مانگ۔ کہا حضرت پھر سوچ لو۔ کہا میں نے وعدہ کر لیا۔ نائی نے پھر کہا حضرت پھر سوچ لو۔ کہا حضرت جو میں نے کہا نائی صاحب وہ میں دے دوں گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ مکان چاہیے، خلافت چاہیے، وزارت چاہیے، کیا میں دے دوں گا؟ اس نے کہا یہ سب چیزیں مجھے نہیں چاہیے۔ کہا کیا چاہیے پھر؟ کہا ایک ہی چیز کہ جیسے آپ ہیں ویسا مجھے بھی بنا دو۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو غلط بات ہو گئی، یہ تو پاسبل نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں مداخلت ہے۔ یہ جملہ واپس لے لو، باقی آپ کہو جنت بھی میں خدا سے مانگ کے دے دوں گا، لیکن یہ چیز پاسبل نہیں۔ اس نے کہا حضرت میں نے پہلے 3 بار پوچھا، مگر جاؤ گے، مگر جاؤ، مجھے معلوم ہے آپ دینے پر قادر ہے رب کے طرف سے، لیکن آپ مکر رہے اپنے وعدے سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایسی تجھ لگائی، وہ جلال میں آ گئی۔ اس نے کہا ممکن تو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میرے سامنے آؤ۔ اس نے کہا سینے کے سارے کپڑے کھولو۔ جب کھولے تو گلے سے لگا، اور پھر کہا میری زبان سے زبان ملا۔ جب اس نے زبان سے ملائی تو اس نے کہا حق اللہ، بس لفظ اللہ کہا۔ حق کے بعد ایک ہی لفظ فرمایا، کیا؟ جب چھوڑا تو نائی گر گیا۔ 2 دن بعد ہوش آ گیا۔ جب حجرے سے باہر نکلا تو لوگ سارے لپٹ پڑے کہ اتنے مدت کے بعد حضرت حجرے سے باہر آ گئے۔ دیکھنے میں ایسا، چلنے میں ایسا، چال ڈال میں ایسا۔ بس پھر اس کو جب مریدین پریشان ہوتے تھے کہ کیسے پہچانے، ایک ہی چیز سے وہ پہچانا جاتا تھا، جب وہ کھڑا ہو جاتا تھا تو اس کو کپ کپی ہوتی تھی، وہ بوجھ ولایت اپنے دل میں سنبھال نہیں سکتا تھا، اس چیز سے اس کو پہچانا جاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کو پھر جلدی انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، یہ بھی ہے۔ لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جس دن تصدیق قلب ہو گیا، اس دن ماہ رمضان کے روزے وصول ہو گئے، اور عرش والا اور فرش والا تمہیں کہے گا کہ میں ہی تو تیرے تلاش میں تھا، اور میں نے بہت ڈھونڈا تمہیں، اور اس طرف لانے کے لیے بڑی وحدت کی کوششیں ہوئی، اب تو آ گیا ہے، اب تو بتا تجھے چاہیے کیا۔ اب صداقت کی بات آ گئی کہ پھر وہ کہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ابھی تک تو یہ ہمارے حضرت وہ حضرت کہتے ہیں کہ ہم چلو اس لیے دستگیر صاحب سے محبت کرتے ہیں، اس لیے فلاں ولی سے محبت کرتے ہیں، اس لیے حامد صاحب سے محبت کرتے ہیں، وہ دعا قبول ہو جائے، یہ دعا قبول ہو جائے، یہ دعا قبول ہو جائے۔ تو آج میں نے کہہ دیا دعا قبول کرنا پیر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ اصل میں مرید کے دل پر منحصر ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ کس پر منحصر ہے؟ اسی لیے حضرت مولانا روم نے جو شعر میں پڑھنے والا تھا، ایک مصرع پڑھ کے میں نے چھوڑ دیا، وہ اس لیے فرماتے تو ایسا بن کہ جس طریقے سے میں بنا، اور شمس تبریز پورا دنیا کو چھانٹتے چھانٹتے میرے تلاش میں آ گیا۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ پھر میرے طرف اس کو قبول کر
کہ 1200 خانقاہیں میری ویران ہو گئی لیکن دامن پیر چھوڑا نہیں. کہاں طرح فکر ہے. پھر جو میں نے علم تفسیر، علم ماہیت پر میں نے کتابیں لکھی تھی، اور وہ سارے کتابیں، سو سکول، وہ شاگرد، وہ خانقاہیں ویران ہو گئی. کا اتنا عشق ہو گیا کہ جس وقت میرے پیر نے مجھے دیکھا اور مجھے قبول کر لیا، میری پہلی نگاہ جو پڑی ایک بلی پر پڑی. اس کے بعد کس پر؟ وہ بلی تو تھی اس وقت وہاں، پتہ نہیں کھانے کی لالچ میں تھی کیا تھی، بلی ایک تھی. رومی کو ایسا اس بلی سے عشق ہو گیا کہ رومی اپنے قیام میں اس بلی کو اپنے سر پر رکھتا تھا. اور جب اس نے ہجرت کی، اس نے سارا کچھ چھوڑا نہ ادھر، لیکن اب اس بلی کو ساتھ لے گیا. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ کے بارے میں بتا رہا ہوں. اور پھر تو وہ ایسے دیوانے ہو گئے شمس تبریز کے پیچھے. کہتے ہیں کہ مولانا رومی علیہ رحمہ کا فرزند ہے، وہی آیا اور اس نے حضرت شمس تبریز کو ڈھونڈا اور اس کو شہید کر دیا. کہا کہ تو نے میرے باپ کو کسی لائق نہیں چھوڑا ہے درویش. یہ کون سی گٹھی آپ نے اس کو پلائی، یہ کون سے نظروں سے جام محبت پلایا. اب تو وہ نہ میرا رہا، نہ دنیا کا رہا، نہ علم کا رہا. وہ اب تو وہ ایسی باتیں کر رہا ہے جو تیرے سمجھ میں آ جائیں اور اس کے سمجھ میں آ جائے. اب کیا کروں میں؟ بہتر ہے کہ تیرا ہی خاتمہ. سمجھ گئے میری بات کو؟ تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے شاہ مستمریز کو شہید کیا گیا. یہ بھی ایک واقعہ ہے، یہ تصدیقی کلام ہے. تو ورنہ اگر ہم رات بھر خانہ کعبہ میں بھی رہے اور دل ٹوٹا نہیں، دل کھلا نہیں، تو انشاءاللہ اگلی مجلس جو ہوگی اللہ نے چاہا تو اس مجلس میں ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے محبوب بن سکتے ہیں. سمجھ گئے میری بات کو؟ آج کی 2 باتیں لے جانا اور آخری باتیں لے جانا کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی کسی کا محبوب کسی نہ کسی ادا سے بن جاتا ہے. سمجھ گئے؟ جیسے صدیق نے اپنا مال، اپنا سب کچھ حضور کو لگایا اور حضور کے محبوب ہو گئے. فاروق اعظم نے اپنا شجاع لگایا، حضرت علی نے اپنا سب کچھ لگایا، حضرت عثمان نے اپنا مال لگایا. وہ تو پھر ہو گئے نا محبوب کس کے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ بتاؤ نا آپ کے پاس کیا ادا ہے وہ جو اس ادا کو آپ اپنے اندر چھپا کے رکھے ہیں، اس کو ظاہر کر اور اپنے عارف کے ہاں ایسا محبوب بن کہ تیری بے چینی اس کو بے چینی لگنے لگے، تیرا فراق اس کو فراق لگنے لگے، اور تیری بے قراری اس کو بے قراری لگنے لگے، تیرا غم اس کو غمگین کریں. اور ایسا کوئی ادا تو ظاہر کرنا بلال کی طرح کہ وہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ یا اپنے حجرے میں بستر مبارک پر ہے اور اس کو نیند ہی نہیں آ رہی ہے، وہ کھڑا ہے، وہ فرما رہے میرے بدن میں عجیب سی بے چینی اور بے قراری ہے، صدیق میں سو نہیں پا رہا ہوں. کیوں یا رسول اللہ؟ کہا وہ غلام ہے نا بلال، وہ تکلیف میں ادھر ہے، اس کو اگر لے کے آتے نا تو مجھے سکون میسر ہو جاتا. آپ اپنی کوئی ادا تو ایسی بنانا، ایسی پیش کر کہ تیرا یار تمہیں اس ادا سے محبت کرے. سمجھ گئے میری بات کو؟ اگر ادا ہی نہیں کچھ آپ کے اندر تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر ادا نہیں، اگر آپ کے پاس نخرے نہیں، نخرے یہ نہیں مطلب کہ جو آپ منہ سے دکھاؤ گے، جسم سے دکھاؤ گے. نخرے یہ ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی ادا ہوتی ہے انسان کے اندر جو انسان کو محبوب آ جائے. ایسے ہی کوئی ادا تو ویسی پیدا کر کے تیرے کملے والے مصطفیٰ کو پسند آ جائے. پھر تلاش شروع ہو جائے گی. ادھر سے تلاش جب شروع ہو جائے گی تو یقینی طور آپ ایسا سمجھنا کہ یہ جو روزے ہیں نا، یہ اصل میں یہی ادائیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے. کہہ رہا میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں، آپ بھی مت کھاؤ. میں رات کو سوتا نہیں ہوں، آپ بھی مت سو، کم سو.
وہ کہتا کوئی تو ادا ایسی آ جائے آپ کے اندر، میں آپ کو قبول کروں. ارے دلہن کو سجاتے، مولانا روم فرماتا ہے دلہن کو سجاتے کیوں ہیں، اس کا بناؤ سنگار کیوں کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ وہ جس کے ساتھ اس کو رات بتانی اور زندگی بتانی ہے وہ اس کے تمام اداؤں کا مسخر ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، تسخیر اس کا اس پر آ جائے، وہ تسخیراً اس کا محبوب بنے، اور وہ کہے کہ جیسی میری دلہن ویسا کوئی نہیں. تو مولانا روم فرماتا ہے کہ آپ بھی اپنے قلب کو ایسا سجا، اپنا اتنا روشن کر کہ کوئی نہ کوئی ادا تمہارے محبوب کو پسند آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کرے. اور انشاءاللہ آئندہ مجلس اگر رہی، زندگی رہی، تو انشاءاللہ اس جمعرات کو بھی میں یہی ہوں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم وہ ادائی اپنے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور وہ جو میں نے کہا نا کیا میں نے کہا باب ظاہر سے کیسے ہم، باطن کا باب ہے ہی نہیں، سمجھ گئے؟ دروازہ ہی ظاہر ہے نا، دکھتا تو دروازہ ہے، اندر جو کچھ ہے وہ تو اندر ہے نا، وہ باطن ہے. باطن کا کوئی دروازہ نہیں، سمجھ گئے میری بات کو؟ جو لوگ آپ کو باطن کے دروازے کو چکھانے کے لیے پریشان کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. باطن کا دروازہ ہوتا ہی نہیں، ظاہر دروازہ ہے اور باطن اس کے پیچھے جو کچھ ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ اس لیے آخرت کا دروازہ کیا ہے؟ تو قبر بھی تو دنیا کا حصہ ہے نا، وہ تھوڑی آسمان پر ہے، ادھر ہی تو ہے مرگزار میں، قبرستان میں ہے نا. تو یہ جو دنیا ہے باب آخرت ہے. تو تمہارے وجود میں بھی ظاہر ہے، وہی دروازہ ہے کس کا؟ اس کو توڑو. اس دروازے پہ جو سل اور قلف لگا ہے، قفل ہے، تالا ہے، اس کو توڑو، اس کی چابی تلاش کر. وہ چابی بھی تمہارے پاس ہی پوشیدہ ہے. بس ایسے کسی آدمی کو ڈھونڈ جو تمہاری چابی تمہیں ہاتھ میں لے کے دے، کہیں کھول اپنا تالا. اگر ایسے ایک معذور ہاتھ ہو گئے تو اس کو کہو کہ ہمیں کھول کے دو. جب کھل جائے گا تو یقینی طور وہ باطن کھل جائے گا، اور قلب ارشاد کرے گا، قلب بولنے لگے گا، قلب گویا ہوگا، قلب مچلنے لگے گا، تو تصدیق کرنے لگے گا. پھر جب تصدیق ہو گئی تو شک و شبہات خود ہی مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ راسخ کرے آپ کے دلوں کو، آپ کے قلبوں کو منور کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلبوں کو منور کریں، ہم سب کے ذہنوں کو راسخ کریں. ہمیں ایسے شعور عطا کرے کہ ہم راسخ ہو جائیں. ہم دنیا کماتے آخرت کمانا بھول گئے. یا رب ہمیں ایسی دنیا عطا کر کے ہم ایک عزیزن وچمت فوجس منٛز چھِ أمۍ پتہٕ اکھ کیفیت وٕچھمٕژ، تتٮ۪ن چھَنہٕ وٕچھمٕژ زٕ کُرسی، مےٚ چھَکھ سۄ آفر کٔرمٕژ وغیرہ. اتھ خوابس منٛز بہٕ تہِ وٕچھمُت. تہٕ یہِ صٲحب سمکھِ مےٚ انفرٲدی اعتبار، بہٕ وَنہٕ أمِس تعبیٖر. البتہ فوج وٕچھُن چھُ، اگر رُت فوج آسہِ تہٕ سُہ چھُ اِنسان سٕنٛدِ اطمینانُک تہٕ حفاظتُک بٲعث. اگر ظٲلِم فوج آسہِ تہٕ سُہ چھُ اِنسان سٕنٛدِ بے سکوٗنی بے چینی ہُنٛد بٲعث آسان. فوج اگر کانٛہہ وٕچھِ خوابس منٛز تٕہنٛدِ خٲطرٕ چھُ بہتر کہِ سُہ پرِ زیادٕ استغفار. اللہ تعالیٰ کرِ تٔمۍ سٕنٛدۍ دِنہٕ وٲلۍ مُشکلات دوٗر. بشیر صٲبن چھُ خواب وٕچھمُت، مولانا بشیر صٲبن أمۍ چھُ وٕچھمُت یہِ خواب. اتھ منٛز تہِ چھُنس أمۍ وٕچھمُت، چوٗنٛکہِ اگر کانٛہہ مُقابل وٕچھو عوٲمی مُقابل تہٕ امیُک یہِ تعبیٖر چھُ کہِ اللہ تعالیٰ کرِ بالآخر دُنیاہس اندر اسلامس تہٕ بیٚیہِ مُسلمانن مانن والٮ۪ن صحیح یقیٖن والٮ۪ن ہُنٛدٕے غلبہٕ دُنیاہس پٮ۪ٹھ بپا
تاچو امی اعتبار وشمن خواب اللہ تعالیٰ کرن تندس خوابس رت تعبیر چونکہ یہ خواب دنیاوی خواب زیادہ تو اس لیے ہیکو نات عمومی اعتبار تعبیر ونتھن کی بیک صاحبن تعبیر چمیک یوتھی مختصر کہ ان اخ وقت وات ضرور انشاءاللہ الرحمن چین فکر یہ مارز وجودس مز ہر کن فکر پہ غالب چائن فکر تل مراد کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن شان روب تو دب دب تو ظاہری اعتبار کہ ام خوابک تعبیر یہ باسان کہ یس تس کوشش کران اللہ تعالیٰ تات یا یس تہ کوشش کران اللہ تعالیٰ تات قبول فرماوان چونکہ ات میں زیادہ وضاحت لکھے ڈیٹیلڈ بار بار میون ناو تو اس لیے ایسا یل تہ بہ خوابس مجھ آسان بس تمیک تعبیر تمس نفرس ونان اس میں انفرادی طور سمکھے بیٚیہِ کیٛاہ چیٖزن چھُ خواب وٕچھمُت أمۍ تہِ چھُ مےٚ مُتعلق یہِ خواب وٕچھمُت اس لیے ایسا ییٚتٮ۪ن تہِ تُہۍ میون أسۍ چھِ خوابس وٕچھان تتٮ۪ن گژھِ میون ناو لیکھُن کینٛہہ مےٚ دپُن گژھِ اکھ نفر وٕچھ یا اکھ مولوی صٲب وٕچھ یا اکھ عام نفر وٕچھ اکھ نوتان وٕچھ تاکہِ بہٕ ہیٚکہٕ تتھ خوابس پتہٕ تعبیر ؤنِتھ یہِ چھِ میانہِ خٲطرٕ کمزوری مجبوٗری تہٕ بہٕ چھُس پتہٕ ہیٚکان تتھ خوابس أکۍ صٲبن چھُ وٕچھمُت بہٕ خوابس منٛز سُہ کران سفر جہازس منٛز عرب کُن چونکہ اگر عرب کن کانٛہہ جہازس منٛز سفر کرِ امِچ تعبیر چھِ کہ تٔمۍ سٕنٛدۍ یِم خیالات چھِ آسان تِم چھِ بار بار گژھان نبی علیہ الصلوۃ والسلامس کُن یا مدیٖنہ پاکس کُن تہِ چھِ امہِ چیٖزٕچ عکٲسی أمۍ چھِ امہِ پتہٕ اکھ بُزرگ تہِ وٕچھمُت اتھ مُتعلق تہٕ یہِ چھِ امِچ تعبیر چھِ یہِ کہ اگر کٲنٛسہِ نفرٕ سُنٛد خوابس منٛز آسہِ وٕچھان پنُن پان بُڈان لیکن تٔمِس بُڈنٕچ سٔمِت آسہِ نہٕ مُقرر کینٛہہ جیسے کوئی اچھل رہا ہے خواب میں بُڈ رہا ہے سٔمِت مُقرر نہیں ہے تو تیٚلہِ چھُ سُہ دُنہِکٮ۪ن کینٛژن پریشٲنین منٛز اُلجھِتھ یِم نہٕ تٔمِس چینہٕ سان چھِ دِوان بیٚہنہٕ کینٛہہ اگر عموٗمی اعتبار کانٛہہ چھُ یژھان بہٕ حظ چھُس وٕچھان روتھ خوابس منٛز اُڑان تو یہِ اوس سمجھتا ہے کہ تٔمۍ سٕنٛز سٔمِت کوٚت چھُ گژھان سُہ چھُنہٕ تٔمِس فِکرِ تران اگر تٔمۍ سٕنٛز سٔمِت آسمانس کُن چھِ تہٕ مطلب گوٚو سُہ چھُ تِمو پریشٲنی منٛز نٮ۪بر نیرنہٕ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ تٔمِس نٮ۪بر کُن کڑان اگر تٔمِس پَیی چھَنہٕ مےٚ کوٚکُن چھُ گژھان مطلب گوٚو سُہ روزِ بیٚیہِ اُلجھِتھٕے تِمن پریشٲنین منٛز تٔمِس پَزِ تِمن پریشٲنی منٛز نیرنہٕ خٲطرٕ ظٲہری کوٗشِش تہِ کَرٕنۍ اگر کانٛہہ وۄنۍ وٕڈِ کُنہِ سوارِ پٮ۪ٹھ تَتھ چھُ تیٚلہِ تہِ الگ تعبیر کسی نے گوڑی پہ اڑتے ہوئے دیکھا کسی نے پرندے پہ اڑتے ہوئے دیکھا یِتھَے پٲٹھۍ اگر کٲنٛسہِ وٕچھ جہازس منٛز سفر کران امیُک مطلب گوٚو کہ چوٗنٛکہِ جہاز چھُ اکھ ظٲہری آلہٕ یُس انسانن چھُ ایجاد کوٚرمُت امیُک مطلب گوٚو کہ تٔمۍ سُنٛد یہِ سُہ کران چھُ پننہِ زندگی منٛز تمیُک نچوڑ چھِ کہ تٔمۍ سُنٛد دل چھُ بار بار عربس کُن گژھان رٲغِب تہٕ سیدھی سی بات ہے اللہ تعالیٰ دی تٔمِس مزیٖد توفیٖق تہٕ برونٛہہ کُن دِیَس پکنُک بیٚیہِ تہِ توفیٖق أکۍ بیٚیہِ عزیٖزن چھُ خواب وٕچھمُت کہ بیٚیہِ کیٛاہ عزیٖزن چھُ خواب وٕچھمُت خوابس منٛز چھُنہٕ وٕچھمُت کینٛہہ سُہ پننہِ مکان پٮ۪ٹھ دَب والان أکِس عالوَس پٮ۪ٹھ نیٚبٕرۍ کِنۍ کہ نیٚبٕرۍ کِنۍ ہسا آو اکھ اللہ تعالیٰ سُنٛد ٹوٹھ ؤلی اکھ نیک اکھ تٔمۍ چھُ اتھ منٛز ناو مینشن کوٚرمُت کہ حضرت سلطان عارفیٖنس مُتعلق تہٕ لیکن ییٚلہِ بہٕ اوٚتن چھُس واتان کہ تِہُنٛد قٲفلہٕ چھُ آسان درٛامُت مےٚ چھُنہٕ تِہُنٛد دیٖدار نصیٖب گژھان کِہیٖنۍ تہٕ امیُک تعبیر چھُ کہ اگر ییٚمۍ اِنسانن یہِ آسہِ وٕچھمُت خواب چھُ رُت امیُک تعبیر چھُ یہِ اِنسان آسہِ تیٚلہِ خواب وٕچھان یہِ تہِ کہ أمِس آسان خوابس منٛز بار بار چپنہِ یا بوٗٹھ راوان اگر یِتھ پٲٹھۍ چھُ أمِس بیٚیہِ تہِ أمِس معاملات سپدان تیٚلہِ چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ امہِ خوابُک یہِ تعبیر کہ أمۍ کٔر کانٛہہ نیک یا رٕژ کٲم مگر سۄ کٔر أمۍ قبل از وقت پننہِ مرضی پٮ۪ٹھ سۄ کٔر نہٕ أمۍ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس وننس پٮ۪ٹھ کینٛہہ جیسے اس نے کوئی وظیفہ پڑھا بہت ساری چیزیں اس نے کی یا کوئی وظیفہ پڑھا کوئی کام کیا اس نے اپنے مرضی پڑھے وہ اس کو قبول ہو گیا لیکن اس کا نتیجہ اس کو اس لیے نہیں نکلا کہ اس نے وہ خود پڑھی تھی یا کانٛہہ نیک کٲم آسہِ أمۍ کوٚرمُت صدقہٕ خیرات کوٚرُن چاہے کانٛہہ چیٖز آسن کوٚرمُت پننہِ دِلس منٛز آسہِ خیال تو عارفین کے یہاں کسی کی فکر لے کے یا کسی سے پوچھ کے کوئی کام کرنا بہتر ہے باطن کے لیے
عارفین ونان کہ اس تہ زیوٹھ آسی ملان اگر ژےٚ پنُن مول آسہِ تٔمِس پرٛژھ بہٕ کَرٕہا کٲم اگر ژےٚ جٲیِز آسہِ سنت آسہِ جیسے ژٕ گژھکھ نماز پرنہٕ خٲطرٕ کُنٛد حُکم چھُ مگر اَتٮ۪ن چھُے ژےٚ مول ژٕ وَن مٲلِس بہٕ گژھٕ نماز پرنہٕ خٲطرٕ ماجہِ ووٚن بہٕ گژھٕ نماز عارفیٖنن نزدیٖک چھُ ییٚمۍ یہِ ووٚن بہٕ گژھٕ نماز پرنہٕ خٲطرٕ تٔمِس دوہرا ثواب یعنی ڈبل بس حظ بیٚیہِ چھِ قبوٗلیت گژھنُک ذٔریعہٕ تَمیُک زیادٕ چھا ٹھیٖک تَتھ منٛز چھِ واریاہ چیٖز ہو سکتا سُہ وَنہِ تٔمِس دَپٮ۪س ہے نیر قبوٗل کٔرنٕے خۄدا یا تٔمۍ پرٛژھ مٲلِس تَتھ پٮ۪ٹھ گژھٮ۪س بیٚیہِ کیٛاہ کیٛاہ چیٖزن چھُ خواب وٕچھمُت چھُ واریاہ زیوٗٹھ خواب یہِ پَرُن چھُ یہِ چھُ بیٛاکھ اکھ خواب یہِ تہِ چھُ یہِ سا یہِ واریاہ طویٖل یہِ پَرُن چھُ وٕنکٮ۪نَس تھوڑا مُشکل پَہن تہٕ یُس تہِ خواب آسہِ وٕچھان لیکھِتھ آسہِ اَنان سُہ گژھِ مجلِس سۭتی گۄڈَے پِلناوُن تاکہِ اکھ نفر آسہِ ییٖتِس کالَس پَران پَتہٕ پرٛژھِ سُے نفر خواب تِکیٛازِ یِتھ پٲٹھۍ بَچہِ ٹایم تہِ تہٕ بیٚیہِ چھُ پَرنَس منٛز تہِ لگان ٹایم بیٚیہِ چھِ آسان کینٛہہ تِم الفاظ لیکھِتھ یعنی مِثال یہ اردو لکھت مگر انگلش زبان میں لکھت اردو لکھا ایسا مجھے جانا ہے لکھا MUJY مجھے JANE حتیٰ اردو پہ لکھو مجھے جانا ہے یا لکھو انگلش پہ I am going تاکہ جلدی جلدی تر فکر ان دشوین سنگم کران یہ مے تران ور جلدی جلدی پرن کی تو انشاء اللہ الرحمان زٕ خواب روٗدۍ پینڈنگ ان ون بہ تہ انشاء اللہ اگر انفرادی آسن تم ییٚتی مےٚ یژھن سمکھُن بعدس نماز تو بہ ون تمیُک تعبیر اچھا اکہِ بیٚکہِ صٲحبن چھُ خواب وٕچھمُت تو تٔمۍ سٕنٛدِس خوابس منٛز تہِ چھُ ضروٗری سُہ چھُ یہِ ہسا ییٚتہِ تشریٖف تھٲوِتھ تہٕ ووٚن مےٚ خوابن منٛز بہٕ وَنَے ژٕ وَن تہٕ بہٕ وَنَے ژےٚ تٔتی تعبیٖر یِتھ پٲٹھۍ وَنَے نہٕ بہٕ کینٛہہ کہِ تٔمۍ چھُ وٕچھمُت کہِ سُہ مسجد شریٖفس منٛز آسان تہٕ مسجد شریٖفس منٛز سُہ نماز دوران سُہ کھڑا گژھان لیکن یُتھُے سُہ نماز ہٮ۪وان پَرٕنۍ تٔمِس چھُ وضوٗ پھٕٹان سُہ چھُ بار بار نیران نمازِ بیٚیہِ چھُ اژان بیٚیہِ چھُ نیران نٮ۪بر تہٕ امیُک کیٛاہ تعبیٖر چھُ امیُک چھُنہٕ کینٛہہ یہِ بُرٕ کانٛہہ تعبیٖر مگر امیُک تعبیٖر چھُ کہِ سُہ چھُ کانٛہہ اِرادٕ کران نیٖکی ہُنٛد لیکن پتہٕ چھُنہٕ ہٮ۪کان سُہ کٔرِتھ کینٛہہ پتہٕ چھُ دپان وۄنۍ کرٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ وۄنۍ کرٕ پگاہ وۄنۍ کرٕ کٲلۍ کٮ۪تھ چھا ٹھیٖک یہِ ہیٚکہِ امیُک تعبیٖر ٲسِتھ یا ہیٚکہِ امیُک یہِ تعبیٖر ٲسِتھ کہِ سُہ چھُ یژھان کُنہِ چیٖز کانٛہہ چیٖز ترٛٲوِتھ توبہٕ کرُن لیکن بار بار چھُ تمہِ کامہِ ہُنٛد شِکار گژھان تہٕ یہ چھُ امیُک تعبیٖر ہیٚکہِ ٲسِتھ یہِ اللہ تعالیٰ تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسوٗل علیہ السلام زانن بہتر تعبیٖر اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سانٮ۪ن کوتاہین معاف مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأوالم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق مالي من ألوذ به يا اكرم الخلق مالي من سواك عند الحلول حادث الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
हल्के को